کیا کانسیپٹ ہے بھائی 11ویں شریف کا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قرب کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے 11ویں شریف کو منایا جاتا ہے۔ کس کو حاصل کرنے کے لیے 11ویں شریف کو منایا جاتا ہے؟ قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا منایا جاتا ہے؟ 11ویں شریف کو منایا جاتا ہے۔ اور قرب کس کا ہوتا ہے؟ صرف یہ بتاؤ، قرب کس کا چاہیے ہوتا ہے بندوں کو؟ اللہ کی ذات کا، کسی کا قرب نہیں چاہیے ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ بھائی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہونے کے بعد وہ تمہارے پر رزق کی بارش کریں گے، تمہارے معاملات بنانا شروع کر دیں گے، تو یہ بتائیں یہ کتنا بڑا شرک ہے؟ کتنا بڑا شرک ہو رہا ہے؟ کانسیپٹ پیچھے یہی ہوتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے بولنے لگا کہ میرے پاس نا 88 بھینسیں تھیں، بھینس کالونی کے اندر تھا، 88 بھینسوں کا مالک تھا۔ بولنے لگا کہ اب میرے پاس بھینسیں جو ہے نا میری، وہ ایک تو کم ہوتی جا رہی ہیں، مرتی جا رہی ہیں، اور ایک بھینس 2-2.5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے۔ اتنا شدید نقصان ہوا۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ تو اس نے کوئی جادو کا نام نہیں لیا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس نے کسی بد عمل کا نام نہیں لیا، اس نے سیدھا ڈائریکٹ یہ بولا اس سال میں نے 11ویں شریف نہیں بنائی تھی، اس وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خوش نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ نمازیں نہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، روزے چھوڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے احکامات کو زندگی سے نکال کر چلو کچھ نہیں ہوگا، سنتوں کو نکال کر چلو کچھ نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر چلو کچھ نہیں ہوگا، لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف نہیں بناؤ، یہ نقصان ہوا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے ہماری امت کے اندر۔ اور 11ویں شریف کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پیچھے اس کی کہانی کیا ہے؟ ایک بڑھیا نے سفر کیا تھا ایک بارات کے ساتھ، اور سمندر کے اندر طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد ساری بارات ڈوب گئی، صرف بڑھیا بچ گئی، آفت کی پڑیا، بڑھیا اور آفت کی پڑیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کیا تو پوری بارات زندہ ہو کر سامنے آ گئی۔ اب اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، تو میں نے سنا، خود نے کلپ سنا ہے، صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کرنے کے مجھے کسی نے بھیجا تو تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، میں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، فرمانے لگے کہ بھائی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تو ایسی زبردست تھی کہ یوں سیدھا سلام پھیرتے تو علماء بن جاتے تھے اس سائڈ کے لوگ، اور یہاں سلام پھیرتے تھے الٹے سائڈ پر تو سارے حافظ بن جاتے تھے۔ کیسی ناجائز اور کیسی بیکار کی بات ہے یہ۔ ارے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بڑھ کر ہے کیا؟ یہاں پر سلام پھیرتے تو وہاں پر تو کوئی عالم نہیں بنتا تھا، یہاں سلام پھیرتے تھے یہاں پر تو کوئی حافظ نہیں بنتا تھا۔ جو بھی سیکھنے کے لیے آتا تھا اس کو اصحاب صفا کے مدرسے کے اندر داخل کر دیا جاتا تھا کہ بھائی جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ اور یہاں پر سیکھتے رہو۔ خوب محنت کرائی جاتی تھی سیکھنے کے لیے۔ تو امت کو کس رخ کے اوپر لے جایا جا رہا ہے؟ کون سے دین کو پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ دین نہیں ہے ہمارا، یہ دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کرامتوں کو بیان کرنے سے شخصیت کا یقین بیٹھتا ہے، کرامتوں کو بیان کرنے سے
شخصیت کا یقین بیٹھتا ہے. اور شخصیت کا ہی یقین نہیں بٹھانا تھا، بلکہ شخصیت کا یقین تو نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے تھے. سمجھ رہے میری بات؟ حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی یہ دیکھو یہ کرامت صادر کس عمل کی بنیاد پر ہوئی ہے، وہ عمل اپنے اندر لے کر آؤ، تم بھی وہی کرامت صادر کرنا شروع کر دو کہ جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ وہ عمل براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلا ہے. جس عمل کی بنیاد پر اور جس کیفیت کے اندر جس نیت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اسی نیت اس کیفیت کو لے کر آؤ، اسی عمل کو لے کر آؤ. دیکھو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تمہیں سے بھی کرامت صادر ہوں گی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلا ہے نا عمل، براہ راست کس سے نکلا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلا ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، بولا کہ میرے گھر کے اندر نا، میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، میں نے گھر کے اندر ایک کمرہ خالی کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ بڑے پیر صاحب آتے ہیں نا وہاں پر. میں نے کہا کیوں، کیا کرنے آتے ہیں؟ بولا یہ تو مجھے نہیں معلوم کیا کرنے آتے، لیکن میں نے چراغ جلایا ہوا ہے، اگربتیاں بھی جلائی ہوئی ہیں وہاں پر، اور بھائی بڑا خوشبو سے معطر کیا ہوا ہے اس کمرے کو تاکہ بدبو نہ آئے. ادھر ناپاکی بھی ہو جاتی ہے تو زوردار چماٹ پڑتا ہے. میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ پیر صاحب نہیں کر رہے ہیں، یہ شیطان اس عقیدے کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے، آپ کا یقین بگاڑنے کے لیے شیطان اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، اور جس کا یقین پیر صاحب کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، دلوں کے اندر بیٹھ رہا ہوتا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں پھر یہ کیا تھا؟ تو بھائی یہ تھا، یہ شیطان نے تیرا یقین اور عقیدہ بگاڑنے کے لیے اور یقین ڈیولپ کیا تیرے اندر اور ترقی دی ہے اس بے یقینی کو، اس بے عقیدے کو. اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو اپنا یقین خدا کے واسطے اللہ کی ذات کے اوپر تو رکھو. دعاؤں کے اندر کیا مانگتے ہیں؟ دعا کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ عربی کا لفظ ہے، ایسے ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دیں، اللہ کے واسطے کچھ ہمیں عطا کرے. یہ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس کو اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو سفارشی بناتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو سفارشی بناتا ہوں، آپ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو سفارشی بناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور فرمایا شرم نہیں آتی تجھے؟ کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ کی ذات کو میرے سامنے سفارشی بناتا ہے تو؟ میں اللہ کے سامنے سفارشی بن سکتا ہوں لیکن اللہ میرے سامنے سفارشی بنے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، روضے رسول پر ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا بھائی، ان کے سامنے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری سفارش کر دیجئے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو کہنا ٹھیک ہے، یہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ہاں بھائی یہ کہنا تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشی، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ دے سکتے اور اللہ کو لے کر آئیں کہ آپ ان سے دلوائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع فرما رہے. چہرہ انور سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کس طریقے کی حرکت ہے، کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو؟ آج پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سفارشی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے دے دے.
اور تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نے کن فیکون کے جتنے بھی اختیارات ہیں سارے اولیاء اللہ کو دے دیے. آپ اس اختیار سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے. اعوذ باللہ من ذلک. بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں، جتنے بھی کانسیپٹ، ہم ایصال ثواب کے خلاف نہیں ہیں، اس کو سمجھے گا. جتنے یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اس کے بیک کے اوپر اس کانسیپٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری ناجائز ہیں، حرام ہے، شرک ہے، بدعات ہیں. ایصال ثواب کے قائل ہیں ہم لوگ. ایصال ثواب کرنا ہے، آپ ایصال ثواب پہنچا دو. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ قربانی ہوتی ہے نا، قربانی کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر کے لیے نہیں ہوتا. تو کوئی بھی عمل ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو. اب اس عمل کے اوپر جو آپ کو ثواب ملا ہے اللہ سے، جو آپ کو انعام ملا ہے اس عمل کے اوپر، وہ انعام اور وہ ثواب آپ نے کیا کیا؟ کسی دوسرے بندے کو دے دیا. یہ ایصال ثواب. یہ ایصال ثواب ہے. اس کا ایصال ثواب کا کانسیپٹ سمجھنا بھائی. اصل کانسیپٹ یہ ہے، حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. وہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے تھے. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو ان کو لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ فرمایا پوچھو. فرمایا یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احمد سرندی، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا اصل، ٹھیک ہے نا. اے احمد، بات ساری یہ کہ تم ایصال ثواب میرے لیے تو کرتے، مجھے تو ثواب پہنچاتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے نا کہ ہمارا کھانا عائشہ کے گھر ہوا کرتا تھا. ہمارا کھانا کہاں ہوا کرتا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا کرتا تھا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا کرتا تھا تو اے احمد، یہ کیسی ناقدری کی بات ہے. مجھے تو ایصال ثواب کرو لیکن میری بیوی کو شامل نہ کرو اس کے اندر. سمجھ گئے بات کو؟ مجھے تو ایصال ثواب کرو، میری بیوی کو شامل نہ کرو. تو بولا اس کے بعد سے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اپنی امی جان کو بھی شامل کرنے لگ گیا بھائی. اور ہمارے حضرت جب بھی قربانی کرتے تھے نا، تو قربانی کے جانور کے اندر ایک حصہ یا ایک الگ سے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور صحابہ کرام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ضرور کرتے تھے. نام سے مراد کیا ہے؟ ایصال ثواب. قربانی اللہ کی ہوتی تھی، اس لیے نام سے کوئی، اس کو کلیئر کر لینا، کنفیوژن نہ ہو جائے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. تو لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت ہوا کرتی. ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک درزی آئے، صحابہ میں درزی تھے، وہ کپڑے سیتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یا عائشہ کی بھی؟ بولا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی ہے. فرمایا نہیں، عائشہ کے بغیر نہیں جاؤں گا. چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی میرے گھر کے اندر دعوت ہے. فرمایا بھئی عائشہ کی ہے میری بھی؟ دونوں کی ہے نہیں؟ بولا نہیں آپ کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے. بولا نہیں اس کے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا. پھر کچھ دن بعد تیسری دفعہ جب آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اب تو میری دعوت قبول کر لیجئے آپ. فرمایا تمہاری دعوت میرے قبول ہے،
لیکن یہ بتاؤ عائشہ کی بھی کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ فرمایا اب عائشہ کی بھی ہے آپ کے ساتھ، آ جائیں. تو ایصال ثواب جو ہے، میں بتا رہا تھا کہ ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں خواب میں آئے، کس انداز میں بول رہے ہیں کہ بھائی اکیلے میرے لیے ایصال ثواب نہیں کرو، میرا تو کھانا ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا کرتا تھا، اگر کرنا ہے تو اس کو بھی تو شامل کرو نا، اس کو بھی تو شامل کرو. ہم ایصال ثواب کرنا چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں نا سب سے پہلے تو. پھر کس کے لیے کرنا چاہیے؟ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ صرف اتنی سی بات بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر ہم کس کے پاس آ رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات بتاؤ. کریں، ان کے لیے بھی کریں، لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو پکڑ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو کریں. کسی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 11ویں بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ کسی پوچھئے گا، باہر کسی سے جو 11ویں بناتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا بھائی، تو بولے گا نہیں ہم نے تو کسی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس فعل کے اندر لگ گئے جس فعل کو بزرگوں نے دین نے نہیں بتایا، اور جس کی 11ویں شریف مناتے ہیں انہوں نے نہیں بتایا. بلکہ انہوں نے تو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ان الخلق عجز والمعدوم محض، کہ ساری کی ساری جو خلقت ہے نا وہ اللہ کی عاجز ہے. اللہ کے سامنے کیا ہے؟ وہ عاجز ہے اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جو کر سکتے وہ اللہ ہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور جو ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ہی ہو سکتا ہے، کسی سے ہو نہیں سکتا ہے. یہ یقین بنایا تھا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو ان بزرگان دین کے اندر قلوب کے اندر آیا ہے. بھئی ہم بہت سارے طریقے امت کے اندر آ گئے. ہم جب بولتے ہیں نعرہ تکبیر تو کیا بولتے ہیں سارے لوگ؟ تیز تو بول دو. اس سوال کا جواب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ ہے بھائی کہ بھائی کون بڑا ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہو؟ بھائی اللہ ہی بڑے ہیں اور کوئی بڑا نہیں ہے. آپ یہ جواب دیتے ہو نا کہ بھائی اللہ ہی بڑے ہیں. اب میں بولوں نعرہ رسالت، کیا بولو گے؟ یہ ہے نا بدعت. اس کا جواب یہ تھا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ پڑھو، کلمہ پورا ہو جائے گا. ارے نعرہ رسالت کا مطلب ہوتا ہے تمہارے رسول کون ہے، مطلب یہ ہوتا ہے. تو تم کیا یا رسول اللہ بولتے ہو؟ ارے اس کا جواب سیکھو بھائی. اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ. نعرہ رسالت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یا رسول اللہ. نعرہ رسالت کا مطلب ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. جواب یہ ہے اس کا. ہم کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ. تو جواب دینا صحیح آنا چاہیے نا ہمیں. اب یہ بھی ایک بدعت بن گیا کہ بھئی نعرہ رسالت کے موقع کے اوپر کیا کہو؟ یا رسول اللہ کہو. اور جو یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا، بھائی یا رسول اللہ کہنا غلط ہے. جب کلمے کے اندر آپ لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، تو اس کا جواب کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس کا جواب یا رسول اللہ نہیں ہے، اس کا جواب ٹوٹل محمد الرسول اللہ ہے. محمد الرسول اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ تو آج کل بہت سارے جو علمی طور پر ہوتے نا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط گائیڈ کر رہے ہو. جواب دے دے. اگر کسی نے کوئی شبہ پیدا کر دیا تو اس شبے کا توڑنا، اس شبے کا جواب دینا، یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. صحیح نا؟ کسی طور پر غلط گائیڈ کرنا، غلط لے جانا، یہ میرے اور آپ کے اوپر تھوڑی ہے. اس شعبے کو توڑو نا آپ. اس طریقے کی صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر کہ کوئی شعبہ پیدا کر رہا ہے آپ کے دین کے اندر، کسی بھی طریقے سے شک پیدا کر رہا ہے، تو آپ اس شک کو توڑو نا. یا اس شک کو توڑنے کے بجائے خود ہی شک میں اندر مبتلا ہو جاؤ.
خود ہی شبے کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو بھائی اس شبے کے اندر جو مبتلا ہو رہا ہے، اس شک کے اندر خود مبتلا ہو رہا ہے، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ہمارا ہی ہے نا، اس لیے کہ ہمیں جواب دینا نہیں آ رہا. کم علمی کی بنیاد پر ہمیں جواب دینا نہیں آ رہا. تو اگر کبھی علمی کی بنیاد پر جواب دینا نہیں آ رہا ہے تو پھر علم والوں کے پاس بیٹھ کر بھائی اس کے جوابات حاصل کرو. ایک شخص ہے جو مجھے بولتا ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر حیات کیسے ہیں؟ اب سوال پوچھ رہے ہو عجیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے نا، کہ میری ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنا فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جنت ہے یا نہیں ہے؟ تو جنت کے اندر کوئی مردہ ہے کیا؟ اس کا جواب تو دو یار. کوئی مردہ رہتا ہے کہ جنت کے اندر ہے؟ مردہ تو نہیں رہتا جنت کے اندر. جنت کے اندر تو کیا رہتا ہے؟ زندہ ہی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یار آپ کس بنیاد پر بات کر رہے ہو؟ بولا نہیں وہ تو گھر تک کہا نا، گھر تک کہا. گھر کو تو جنت نہیں کہا نا، گھر تک کہا. تو لہذا وہ گھر جو حصہ ہے وہ جنت تھوڑی ہے، گھر تک جنت ہے. بھائی میں یہ بولوں کہ یہ خانقاہ اس دیوار سے اس دیوار تک ہے، یہ دیوار اگر کسی اور نے بنائی ہو تو میں یہ سمجھوں گا اس کا جواب الگ ہوگا. لیکن اگر یہ دیوار میں نے ہی بنائی ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے گھر تک کہا، وہ دیوار اگر کسی اور نے بنائی تو بھائی گھر شمار نہیں ہوگا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بنائی تو گھر بھی اس کے اندر داخل ہو گیا نہیں ہو گیا یار؟ ہو گیا نا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق داخل ہو گیا اور یہ جنت ہے، تو جنت کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مردہ حالت کے اندر رہ رہا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ زندہ ہیں. بالکل اسی طریقے جیسے دنیا کی حیاتی زندگی کے اندر بالکل اسی طریقے سے موجود ہے، اسی طریقے سے زندہ ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کنفیوژن کے اندر مبتلا نہ کرو. 11ویں شریف کے اعتبار سے بھی کنفیوژن کے اندر مبتلا مت کرو. اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کوئی اب میرے سے سوال 11ویں شریف کو کھانا آئے گا نا بڑے زبردست طریقے سے، تو ہم مجھ سے سوال ہو رہیں گے فون کر کے، یہ کھانا ہم کھائیں نہ کھائیں؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی کھانا؟ جب کسی کے قرب کو حاصل کرنے، کسی مخلوق کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کھانا پکائے جو اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے لیے پکا ہی نہیں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے پکا ہی نہیں ہے، تو یار یہ کھانا کھانا بھی تمہارے لیے ناجائز ہو گیا نا. پھر سوال ہوتا چلو ہم نہیں کھاتے دوسرے کو تو دے دیں. ارے بھائی جب خود نہیں کھا رہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو نا. اس میں کیا غلط فہمی ہے؟ حدیث کے اندر آتا نا جو کامل ایمان والا کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہو. آپ خود تو کھا رہے نہیں ہو، وہی ماسی کو دے دیتے ہیں. ماسی مسلمان نہیں ہے کیا؟ خود تو کھا رہے نہیں ہو اور کس کو دے رہے ہو؟ ماسی کو دے رہے ہو. اور ماسی ابھی خوشی کے ساتھ لے کر جاری ہوتی ہیں. اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ اس بدعت کو پھیلانے کے اندر، اس بدعت کے کھانے کو پھیلانے کے اندر آپ کا دل ہی تسلیم نہیں کر رہا بلکہ رواج دے رہے ہو آپ. کیا رزق کو کیوں ضائع کریں؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع کر دو، اللہ کے حکم کو ضائع کر دو، لیکن دیکھو کھانے کو ضائع مت کرنا. دیکھو کھانے کو ضائع مت کرنا یار، اس کی اہمیت ہے کیونکہ رزق ہے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع کرتے نا بھائی. نعوذ باللہ من ذالک.